بہت دور ایک گہرے نیلے سمندر کے اندر ایک خوبصورت محل میں سمندر کا بادشاہ شاہزور رہا کرتا تھا۔ اس کی ملکہ بہت نیک اور عقل مند تھی۔ بادشاہ کی ایک بے حد پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی جس کی نیلی نیلی آنکھیں، سنہرے بال اور چاندی جیسا دمکتا رنگ تھا۔ موتی کی طرح صاف شفاف دانت۔ اس شہزادی کا نام جہاں آرا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں شہزادی جہاں آرا پر جان چھڑکتے تھے، لیکن ایک نصیحت بار بار اسے کیا کرتے تھے کہ بیٹی، تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ دور نکل جاتی ہو، ایسا نہ کیا کرو، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ شہزادی جہاں آرا ہنس کر کہتی، آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، سمندر کی ساری لہریں میری سہیلیاں ہیں۔ اگر میں کھو گئی یا راستہ بھول گئی تو یہ مجھے محل تک ہر حال میں لے کر ہی آئیں گی، اور اگر کسی دن تمہیں کسی انسان نے پکڑ لیا تو؟ ملکہ نے بہت پریشانی کے عالم میں سوال کیا۔ شہزادی یہ سن کر ہنستے ہوئے کہتی، اماں جان، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مجھے کسی آدمی نے پکڑا تو میں خوب پیٹ پھلا کر اس کے ہاتھوں سے پھسل کر پانی میں گر پڑوں گی۔ ارے بیٹی، اب تم سے کون بحث کرے؟ جل پری ملکہ ماتھا پیٹ کر کہتی تو شہزادی کہکا لگاتی اور پانی میں تیرتی دور نکل جاتی۔ اسے ننھے آبی پودے، پھول، جھینگے اور رنگ برنگی مچھلیاں بہت پسند تھیں۔ وہ ان سب سے دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ سمندر میں آنکھ مچولی کھیلا کرتی تھی۔ اسی سمندر کے ساحل پر ایک بوڑھا مچھیرا رہا کرتا تھا۔ بیچارہ بہت غریب تھا۔ اس کا نام رکھو تھا۔ رکھو کو رنگ برنگی مچھلیوں سے بڑی محبت تھی، لیکن وہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مچھلیاں پکڑ کر فروخت کر کے اپنی زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ رکھو اکیلا تھا۔ اس نے شادی نہیں کی تھی، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی اور وہ اپنی بقایا زندگی آرام سے گزارنا چاہتا تھا۔ ایک دن رکھو صبح سے سمندر میں اپنی کشتی پر سوار بڑا سا جال ڈالے بیٹھا تھا، لیکن صبح سے کوئی مچھلی جال میں نہیں پھنسی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے نیلے نیلے سمندر کی سفید سفید جاگ اڑاتی موجیں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ آج تم ہماری سہیلیوں کو نہیں پکڑ سکو گے اور یوں ہی خالی ہاتھ گھر کو لوٹو گے۔ رکھو نے چلا کر کہا، اے بپھرتی موجو، اللہ کے لیے مجھ پر رحم کرو اور تھوڑی سی مچھلیاں میرے جال میں ڈال دو۔ بوڑھے رکھو نے دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھا کر پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا۔ اچانک جال میں ہلچل ہوئی۔ پہلے تو بوڑھا مچھیرا اسے پانی کا زور سمجھا، لیکن جب حرکت بڑھتی گئی اور جال بے حد بھاری ہو گیا تو رکھو نے اسے کھینچنا شروع کیا۔ جیسے ہی جال پانی سے ابھرا تو خوشی کے مارے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ جال میں بے تحاشا موٹی تازی مچھلیاں بھری پڑی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اتنی مچھلیاں فروخت کر کے یقیناً میں آج ایک اچھی رقم حاصل کر لوں گا، کچھ دن تو آرام کے گزاروں گا۔ اس نے جال کھینچتے ہوئے سوچا۔ نہیں 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 نہیں، اچھے مچھیرے، ایسا ظلم نہ کرنا، مچھلیاں فروخت مت کرنا۔ اچانک ایک بے حد شیریں اور مہین لیکن واضح آواز سن کر رکھو اچھل پڑا۔ کون ہے؟ اس کے ہاتھ رک گئے اور اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ جواب میں کئی آوازیں ہنسنے کی آنے لگی۔ یوں لگا جیسے چاندی کی کئی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں ایک ساتھ بج اٹھی ہوں۔ کون ہنس رہا ہے؟ بوڑھے مچھیرے نے چلا کر پوچھا۔ ڈرو نہیں اچھے مچھیرے، میں سمندر کے بادشاہ شاہزور کی چہیتی بیٹی شہزادی جہاں آرا ہوں۔ ادھر جال کو دیکھو، میں اور میری تمام سہیلیاں تیرتی تیرتی ادھر آ نکلی تو تم سمندر کی موجوں سے رحم کی درخواست کر رہے تھے، لہٰذا میں اور میری سہیلیاں جان بوجھ کر تمہارے جال میں آ گئیں، لیکن
अच्छी शहजादी, मैं बहुत गरीब और बूढ़ा मछेरा हूँ। आज सुबह से मेरे जाल में अच्छा मछेरे, हम सब जानती हैं, इसलिए तो तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। यकीन करो, दूसरों की मदद करके हमें बहुत ही खुशी होती है। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। शहजादी जहां आरा की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा रखू हिचकिचा रहा था। अच्छे मछेरे, अपनी आंखें बंद कर लो ना, अगर ये वक्त तुम्हारे हाथ से निकल गया तो बहुत पछताओगे, शहजादी जहां आरा ने कहा। मछेरे ने फौरन आंखें बंद कर लीं। उसे यूं लगा जैसे उसकी कश्ती बवर में चक्कर काट रही है। आंखें मत खोलना, शहजादी जहां आरा की मीठी आवाज आई। चंद लम्हों बाद रक्खू को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कश्ती को आराम आ गया हो। अच्छे मछेरे, अब अपनी आंखें खोल दो। बूढ़े ने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वही समंदर का साहिल है। दूर उसका झोंपड़ा नजर आ रहा है और वही कश्ती है, लेकिन जाल गायब है और समुंदर पुरसुकून है। अच्छी शहजादी, तुम कहाँ हो? बूढ़े मछेरे ने चिल्लाकर पूछा। मैं वापस जा रही हूँ अच्छे मछेरे। अगर मैं और मेरी सहेलियाँ कुछ देर और पानी से बाहर जाल में रहीं तो मर जाएंगी। अपनी कश्ती को गौर से देखो। बूढ़ा रक्खू पागलों की तरह कश्ती में दौड़ने लगा। ये तो बिल्कुल खाली है शहजादी। नहीं, तुम्हारे कदमों के पास ही एक मोती पड़ा है और वो उठा लो, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो इस मोती को साहिल पर आकर सूरज के सामने कर देना, मैं आ जाऊंगी। और हाँ, तुम्हारी जेब में कई बेशकीमत मोती हैं, फिलहाल इन्हें फरोख्त करके अपना गुजारा करो, और जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बिला तकल्लुफ मुझे बुला लेना। अब मैं चलती हूँ। इसका ये कहना था कि समुंदर में तूफान सा आ गया। मौजें बिफरने लगीं और जरा ही देर बाद समुंदर पुरसुकून हो गया। शहजादी जहां आरा अपनी दोस्तों के साथ जा चुकी थी। अच्छी शहजादी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद उसने शहजादी का दिया हुआ मोती तो संभाल कर रख दिया और बाकी मांदा मोती फरोख्त करके एक आलीशान महल खरीदा, नौकर चाकर रखे और बड़े ठाट से जिंदगी बसर करने लगा। कई साल गुजर गए। शहजादी जहां आरा की शादी समुंदर के शहजादे से हो चुकी थी और वो पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। शहजादा बहुत अच्छा था। वो शहजादी जहां आरा का बहुत ख्याल रखता था और वो दोनों हंसी खुशी समुंदर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उधर बूढ़े को दौलत कमाने की लालच आने लगी। उसने अपनी तमाम रकम मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों पर अपना सामान तजारत ले जाने वाले सुदागरों के हवाले कर दी। बदकिस्मती से कई जहाज समुद्री तूफान का शिकार हो गए। अब उसे शहजादी जहां आरा के दिए हुए मोती का ख्याल आया। अगले ही दिन वो मुंह अंधेरे उठा, मोती लेकर साहिल की तरफ रवाना हुआ और सूरज निकलते ही मोती सामने कर दिया। जैसे ही सूरज की किरणें मोती पर पड़ी, समुंदर में हलचल पैदा हो गई। मौजें तेजी से साहिल से टकराने लगीं और जरा देर बाद शहजादी जहां आरा ने पानी से सर निकाला। इसकी नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल सूरज की किरणों में चमक रहे थे। क्या बात है मेरे मोहसिन, तुमने मुझे क्यों याद किया है? शहजादी जहां आरा ने बूढ़े मछेरे से पूछा। जवाब में अलीफ से ये तक पूरी कहानी सुना डाली। मुझे तुम्हारी बर्बादी का सुनकर बहुत अफसोस है, लेकिन चूंकि तुमने मेरी और मेरी सहेलियों की जान बख्शी की थी, लिहाजा तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। जाओ, घर लौट जाओ। इतना कहकर शहजादी जहां आरा चपाक से पानी में गायब हो गई। बूढ़ा वापिस आया तो देखा उसके आलीशान महल के बाहर हीरे जवाहरात के संदूक मौजूद हैं। वो बेहद खुश हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। जितनी दौलत उसके पास आती जाती है, इतनी ही हवस बढ़ती जाती है। यही हाल उस बूढ़े मछेरे का था। इतनी दौलत के बावजूद भी वो खुश ना था। कुछ बरस गुजर जाने के बाद उसने सोचा कि मेरा महल बहुत छोटा है, मुझे शहजादी जहां आरा से बहुत ही खूबसूरत महल मांगना चाहिए। मैंने इसकी जान बख्शी की है, यकीनन वो इस बार भी मेरी मदद करेगी। ये सोचकर वो अगले ही दिन सुबह सवेरे उठा और साहिल पर जा पहुंचा और मोती को सूरज के सामने कर दिया। जरा ही देर बाद शहजादी जहां आरा
اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس نے بوڑھے کی پوری بات سن کر کچھ سوچا اور پھر بولی، جاؤ مچھیرے، تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو چکی ہے۔ وہ واپس آیا تو دیکھا کہ پرانے محل کی جگہ ایک عظیم الشان محل جگمگ کر رہا ہے۔ محل کے باہر سپاہیوں کے دستے پہرے دے رہے ہیں اور محل کے اونچے اونچے خوبصورت سنہرے مینار سورج کی روشنی میں چم چم چمک رہے تھے۔ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور مزے سے رہنے لگا۔ وہ اچھے سے اچھا کھانا کھاتا اور اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا۔ اتنی دولت پا کر وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر چکا تھا۔ اب اسے غریبوں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے غربت کے دن بلا چکا تھا۔ اب اس کے دل و دماغ پر لالچ کے پردے پڑ چکے تھے۔ ایک صبح بوڑھا اپنے عظیم الشان محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اس بات کے متعلق سوچتے ہی لالچی بوڑھا خوشی کے مارے اچھل پڑا اور اگلے ہی دن وہ پھر ساحل پر شہزادی جہاں آرا کے سامنے کھڑا تھا۔ اب کیا بات ہے اچھے مچھیرے؟ شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ اچھی مہربان جل پری، میں ڈرتا ہوں کہ آپ برا نہ مان جائیں۔ اس نے مکاری سے کہا۔ نہیں نہیں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ جواب میں بوڑھا بولا، مہربان شہزادی، میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے جوان، تندرست اور خوبصورت ہو جاؤں۔ کیا آپ میری خواہش پوری کر دیں گی؟ اس نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ شہزادی جہاں آرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں ہاں ضرور، اپنی آنکھیں بند کر لو، آنکھیں کھول دو اچھے مچھیرے۔ کچھ دیر بعد شہزادی کی آواز ابھری۔ مچھیرے نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ اب وہ بوڑھے کی بجائے ایک نوجوان، صحت مند اور چاق و چوبند بن چکا تھا۔ وہ خوشی کے گیت گاتا واپس ہوا۔ اب اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کچھ عرصے بعد لوگوں نے کہا کہ اب وہ شادی کر لے۔ یہ سوچ کر اچھل پڑا، ارے اس طرح تو میں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ بھلا شہزادی جہاں آرا سے اچھی بیوی مجھے کہاں ملے گی؟ یہ تہیا کر کے اگلے ہی پہر وہ اٹھا، موتی احتیاط سے نکالا اور ساحل کی جانب روانہ ہو گیا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا۔ رحمو کو رہ رہ کر سورج پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر یہ سورج جلدی کیوں نہیں نکلتا؟ لیکن ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی۔ رحمو غصے سے پیچو تاب کھاتا رہا۔ آخر اللہ اللہ کر کے سورج نکل ہی آیا اور اس نے موتی کرنوں کے سامنے کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد شہزادی جہاں آرا نے پانی سے سر باہر نکالا۔ شہزادی جہاں آرا سورج کی کرنوں میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیریت تو ہے نوجوان مچھیرے، اب کیا ہوا؟ شہزادی جہاں آرا نے ہنس کر پوچھا۔ رحمو ہچکچا رہا تھا، آخر ہمت کر کے بولا، اے خوبصورت اور مہربان شہزادی، چھوٹا منہ اور بڑی بات، کیسے کہوں؟ ہاں ہاں کہو۔ وہ دراصل ایک تو سورج میری مرضی سے نکلا کرے اور میری مرضی سے ہی ڈوبا کرے۔ اور پھر مچھیرے نے پوری بات بتلا دی کہ وہ شہزادی جہاں آرا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پوری بات سن کر شہزادی جہاں آرا نے نہایت پریشانی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو مچھیرے، میں نے تمہاری ہر خواہش جو جائز تھی وہ پوری کر دی، لیکن سورج، چاند اور ستاروں پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی مجال نہیں یہ حکومت کر سکے۔ پوری دنیا پر اسی قادر مطلق کی حکومت ہے۔ اور رہا مجھ سے شادی کرنے کا سوال، تو تم انسان ہو اور میں جل پری، بھلا الگ الگ مخلوق کے لوگ شادی کرتے ہیں کیا؟ اور میری شادی سمندر کے شہزادے سے ہو چکی ہے اور ہم دونوں بڑے ہی خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم لوٹ جاؤ اور انسانوں ہی میں سے کوئی اچھی سی لڑکی منتخب کر کے شادی کر لو۔ لیکن رحمو پر تو لالچ اور گمنڈ کا بھوت سوار تھا۔ اسے شہزادی جہاں آرا کی نصیحت خاک سمجھ نہ آئی اور وہ بدستور اپنی بات پر اڑا رہا۔ اتنا اصرار سن کر شہزادی جہاں آرا کچھ ناراض ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ بولی، لاؤ یہ موتی مجھے دے دو تاکہ میں انسانی روپ کو اپنا کر تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ رحمو نے جٹ موتی دے دیا۔ اپنا موتی لیتے ہی شہزادی غصے سے بولی، اے لالچی انسان، میں نے تیری ہر طرح کی مدد کی، لیکن بجائے تو میرا متشکر اور ممنون ہونے کے، مجھے اپنی بیوی بنانے کے خواب اور دنیا کے چاند
और सूरज और सितारों पर हुकूमत करने की अहमकाना बातें सोच रहा है। सच है, तुम इंसान बेहद लालची होते हो, किसी भी हाल में खुश होकर अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा नहीं करते। ऐसे लालची और बेसब्र आदमियों की सजा यही है कि उनसे तमाम नेमतें छीन ली जाएं। अगर तुम इसी हाल में खुश रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करते, ज्यादा की ख्वाहिश में इस दौलत से मजे करते, लेकिन अफसोस, सद अफसोस के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। जाओ जाओ वह लालची इंसान, अपने पुराने झोंपड़े पर वापस लौट जाओ। तुम जैसों का यही अंजाम होना चाहिए कि जो ज्यादा के लालच में कम से भी हाथ धो बैठते हैं। दूर हो जाओ और आइंदा कभी हमें याद ना करना, वरना समंदर के बादशाह शाहजोर तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। इतना कहकर इंतहाई गुस्से के आलम में शहजादी जहां आरा समुंदर में गायब हो गई। रहमू को चक्कर सा आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। वो वही बूढ़ा कमजोर रहमू था। करीब ही इसका पुराना बोसीदा जाल और कश्ती मौजूद थी और दूर वही टूटा फूटा झोंपड़ा। वो बिलक बिलक कर रोने लगा, मगर अब वक्त गुजर चुका था।